جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا بچہ ہوں لیکن تیرا ہوں. یہ بچہ کیا بات کرے گا؟ اور یہ دیکھو بچہ ہے کس کا، کہلاتا کس کا ہے؟ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غاص، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غاص، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غاص، طفیلی کا لقب واصل ہے یا تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصوف تیرے مکتب کا، تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصرف پر تیرا عامل ہے یا غاص، تصرف پر تیرا عامل ہے یا غاص، تیری سیر الاللہ ہے فی اللہ. سبحان اللہ. تھوڑا سمجھیں گے، تھوڑا سمجھیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا سیر الاللہ، سیر الاللہ کا منتہا جو ہے وہ ہے سیر فی اللہ. کیا ہے؟ سیر فی اللہ. اور سیر فی اللہ کی کوئی انتہا نہیں. ٹھیک ہے؟ سیر الاللہ کا منتہا سیر فی اللہ، اور سیر فی اللہ کی کوئی انتہا نہیں. پھر ایک ہوتا ہے سیر من اللہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کو عطا ہوتی ہے بعضوں کو نہیں. جس کو عطا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ بڑھ گیا، سیر میں بڑھ گیا، ایسا بھی نہیں. سیر فی اللہ کی کوئی حد نہیں. تو سیر من اللہ جسے حاصل ہوتی ہے یہ فضل جداگانہ ہے. کیا ہے کہ اس کو ملا تو کسی کو نہیں ملا، بس یہ جس کو ملتی ہے نا سیر من اللہ، اس سے سلسلہ چلتا ہے. جیسا کہ امام حسن، امام حسین، امام حسن کو سیر من اللہ نہیں حاصل ہوئی، اور سیر من اللہ امام حسین کو حاصل ہوئی. حالانکہ افضل امام حسن ہے، امام حسین سے امام حسن افضل ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن انہیں سیر من اللہ حاصل نہیں ہوئی. حاصل کسے ہوئی؟ امام حسین کو. پھر سلسلہ چلا، یہ سلسلہ چلا، پیری مریدی، یہ بیعت کا سلسلہ چلا. ٹھیک ہے؟ یہ سمجھنے کی چیزیں. سیر اللہ پھر سیر فی اللہ. اب اعلیٰ حضرت کیا کہا غوث پاک کے بارے میں؟ تیری سیر اللہ فی اللہ. چلو یار مسکرائی دو یار. تیری سیر اللہ فی اللہ کے گھر سے چلتے ہی موصل ہے یا کے گھر سے چلتے ہی موصل ہے یا غاص، ملک کے کچھ بشر کچھ کے کچھ ملک کے کچھ بشر کچھ جن کے ہیں پیر، ملک کے کچھ بشر کچھ جن کے ہیں پیر، تو شیخ عالی و سافل ہے یا غاص، تو شیخ عالی و سافل ہے یا غاص، کتابیں ہر دلا سارے تصرف تیرے دفتر سے ہی ناقل ہے یا غاص. فتوح الغیب. اور وہ بڑی کیا کتاب
کتاب کا نام ہے فصوص الحکم، فصوص الحکم اور فتوح الغیب. فتوح الغیب اعلیٰ غوث پاک کی، اور فصوص الحکم جو ہے وہ شیخ ابن عربی کی لکھی ہے. اس میں ایسی باتیں ہیں کہ اگر غوث پاک رہنمائی نہ فرمائے نا اور فتوح الغیب کو ورنہ نہ پڑھے نا سمجھ نہ سکے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فتوح الغیب اگر روشن نہ فرمائے فتوحات و فصوصا فی الیاس، فتوحات و فصوصا فی الیاس. اب یہ جو نا یہ غالباً نحو کی اصطلاح ہے، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ پڑھے ہوئے ہوں تو پتہ ہوگا آپ کو. تیرا منصوب ہے مرفوع اس جا. جب میں نے پڑھا ہی نہیں تو سمجھاؤں کیسے؟ میں سمجھ جاؤں گا تو آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. یہ بیٹھے ہوئے علامہ صاحب کے، علامہ صاحب کون ہے بھائی؟ یہ تو کبھی مانیں گے نہیں، میں جانتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں تو طالب علم ہوں ابھی تک. سبحان اللہ. چلے ہم تو پڑھ لیتے، اعلیٰ تو دکھا پڑھ لیتے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ بات ایسی ہے کہ ہر کوئی سمجھ نہیں پائے گا، کیونکہ یہ نحو، علم نحو وغیرہ پڑھ جاتا ہے، اس میں پتہ ہوتا ہے کہ زیر زبر پیش کیسے آتا ہے، کب آتا ہے، تو خبر پر کیا لگتے ہیں اعراب، تو پھر مبتدا پہ کیا ہوتے ہیں، تو فی آئے تو پھر کیا ہوتا ہے، حروف جار آئے تو کیسے اعراب بدل جاتے ہیں، تو ماضی کا کیا ہوتا ہے، تو معروف کا کیا ہوتا ہے، تو یہ تا یا الف اور نون جو ہے یہ علامات مضارع ہوا کرتی ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو مطلب ہر بندہ سمجھے گا نہیں. تو میرے کو مجھے بھی آتی نہیں ہے، میں اسے رٹ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب سنیے اعلیٰ کہتا ہے کہ تیرا منصوب ہے مرفوع اس جا اضافت رفع کی عامل ہے یا. طالب بھائی سنتے یوں کر رہے ہیں، مطلب طالب بھائی سمجھتے ہیں. اضافت رفع کی عامل ہے یا. تیرے کامی مشقت سے بری گئے، تیرے کامی مشقت سے بری گئے کہ برتر نسب سے فاعل ہے یا غاز، کہ برتر نسب سے فاعل ہے یا غاز. اب یہ شعر سنیے گا. احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، احد سے احمد کو، احد اللہ جل جلالہ، احد اللہ جل جلالہ، احد سے احمد کو یعنی حضور کو، اور حضور سے تجھ کو کیا کیا حاصل. احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث، کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث. تیری عزت تیری رفعت تیرا فضل. ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عاشق ہیں غوث پاک. ایسی منقبت کوئی لکھ کے تو دیکھا ہے. قسم سے میں دعوے کے ساتھ لکھ کے دیکھا ہے، قسم سے، یہ مبالغہ نہیں، قسم خدا کی بات ہے. ایسی منقبت کو لکھ کے دیکھا. تیری عزت تیری رفعت تیرا فضل بفضل افضل و فاضل ہے یا بفضل افضل و فاضل ہے یا بفضل افضل و فاضل ہے یا. تو برزخ ہے برنگے نون
منت منت کیسے لکھتے ہیں؟ میم نون تا، منت. نون کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ تشدید. کیا ہوتا ہے؟ تشدید کسی چیز میں لگتی ہے تو اس میں شدت پیدا کر دیتی ہے. کوئی بھی شدت ڈال دیتی ہے، شدت، تشدید. جس لفظ جس حرف پر تشدید ہوتی ہے نا تو وہ آگے والے حرف سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے اور بعد والے منت یہ میم سے بھی جڑا ہوا ہے اور تا سے بھی. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم برزخ ہے، وسیلہ ہے. کیسے؟ تو برزخ ہے برنگے نون منت، دو جانب متصل واصل ہے یا غوث، دو جانب متصل واصل. کیسے؟ نبی سے آخر اور امت پہ فائز. حضور سے لیتے ہیں غلاموں کو دیتے ہیں، نانا سے لیتے ہیں اور اپنے مریدوں کو دیتے ہیں. نبی سے آخر اور امت پہ فائز، ادھر قابل ادھر فاعل ہے یا ادھر قابل ادھر فاعل. منطق کے اندر آتا ہے کہ حد اوسط جب گر جاتا ہے نا تو نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. اس کی مثال ایک طالب بھائی نے سمجھائی تھی، مجھے یاد نہیں. طالب بھائی ایسے کہہ دینا کیا ہے، لوگ سمجھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا. مثال دینا اب نہیں. جی عالم متغیر، تبدیلی آتی ہے. جس میں تبدیلی آتی ہے وہ فانی. ٹھیک ہے، تو عالم فانی، تو اس کے اندر اوسط کیا تھا؟ متغیر، تبدیلی. ٹھیک ہے، اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ عالم فانی ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ متغیر جو ہے، تبدیلی جو ہے، عالم متغیر ہے اور ہر متغیر فانی ہے. تو یہ متغیر جو ہے نا یہ اوسط ہے بیچ میں، اس کو گرا دو تو کیا ہوگا؟ عالم فانی. یہ نتیجہ آ گیا. کیا آ گیا؟ نتیجہ. یہ منطق کی اصطلاح ہوتی ہے. یہاں نتیجہ لانے کے لیے اوسط کو گرانا ہوتا ہے تب نکلتا ہے، لیکن یہ بات یہاں نہیں ہے. سنو، نتیجہ حد اوسط گر کے دے اور یہاں جب تک کہ تو شامل ہے یا جب تک کہ تو شامل ہے یا الا طوبی لکم ہے وہ کہ جن کا. اعلیٰ حضرت نے کیا بات کی ہے؟ سنو کہ میرے والے زیادہ ادھر ادھر مت ہو. یہ سنو اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے. پہلے اعلیٰ حضرت کے کہنے سے پہلے کچھ میں نہ کہوں بلکہ ہم سب نہ کہیں تو چل کہو یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث. کیا ہوا؟ وہ کہو یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا یہ کر کیا رہے ہیں؟ یا غوث یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک کر رہے ہیں. اب سنو اعلیٰ حضرت کیا الا طوبی لکم، ان کے لیے خوشی ہے، خوشخبری ہے. اس کے لیے الا طوبی لکم، تمہارے لیے الا طوبی لکم ہے وہ کہ جن کا شبانہ روز برد دل ہے یا شبانہ روز برد دل ہے یا
یا غوث عجم کیسا عرب ہل کیا حرم میں جمی ہر جا تیری محفل ہے یا جمی گر جا تیری محفل ہے یا غوث اللہ تعالیٰ کا نام ہے القادر اس کی شرح کیا ہے؟ اس کی شرح کیا ہے؟ سنو گے؟ سنو ہے اس میں ہے شر اس میں آت القادر تیرا نام غصبہ کا نام عبد القادر قدرت رکھنے والے کا بندہ قادر کا بندہ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر حضور غوث پاک کا نام کیا ہے شر اس میں القادر تیرا نام یہ شرح عصمتن کی حامل ہے یا غوث کون سی وہ آیت ہے سارعوا الی مغفرت کیا میں تو قرآن کا کوئی ہے قرآن کا یعنی کہ کیا ساریوں کا مطلب کیا ہے وہ دوڑو جلدی کرو مغفرت کے لیے یہ اللہ نے حکم کیا دوڑو مغفرت کے لیے دوڑو اب اللہ کا حکم ہے یہ ساری اب جو غوث پاک کی طرف دوڑ رہا ہے نا وہ بات کیا بتا ہے بجا لایا وہ حکم ساریوں کو دوڑو فرماتا ہے دوڑو تم چلو غوث پاک کے پاس کیوں اس لیے کہ بجا لایا حکم ساریوں کو کون تیری جانب جو مستعجل ہے یا تیری جانب جو مستعجل ہے یا چیزیں انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں فطرت میں شامل ہوتی ہیں ٹھیک ہے فطرت اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے انسان کی فطرت میں چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں بندہ عادت کرتا ہے کسی چیز کی بندہ عادت کرتا ہے وہ الگ چیز ہے فطرت میں عادت بنانے کی حاجت نہیں سمجھانے کے لیے میں اور آپ اپنی ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کہو کرتے ہیں بچوں سے محبت کرتے ہو گھر سے محبت کرتے ہو ماں باپ سے محبت کرتے ہو مال سے محبت کرتے ہو گھر سے محبت کرتے ہو کون کون کرتا میں نہیں کرتا آپ لوگ کرتے ہو میں تو نہیں کرتا میں نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کہ یہ تو فطرت میں ہے یہ میں کرنے سے نہیں کرتا یہ میری فطرت میں ہے سمجھ میں آئی بات آپ تو چونک کے پتہ نہیں کیا ہوا اس بھائی کو ماں باپ سے محبت تو کرتا نہیں ہے یہ فطرت میں مثال دے ایک بکری کی مثال دے ایک گائے کی مثال دے گائے جب بچہ دیتی ہے یا بکری جب بچہ دیتی ہے تو فوراً کہاں جاتی ہے اس کو کس نے بتایا تیری غذا کدھر ہے اس کو کس نے بتایا تیری غذا ادھر ہے نہیں سمجھا کچھ چیزیں فطرت میں ہوتی ہیں ماں باپ سے بچوں سے محبت بندہ کرتا نہیں ہے فطرت میں ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے محبت کرنی پڑتی ہے سمجھ نہیں کرنی پڑتی ہے اور کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کی سنت کی ادائیگی ہو جائے تو اللہ دے دیتا ہے نکاح میری سنت سے بس کسی کو دیکھا نہیں کبھی ملے نہیں نہ جان نہ پہچان بس دو بول دے قبول کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت رکھی قبول کیا جب کہہ دیا نا اللہ کے محبوب کی سنت پر ادب عمل کرتے ہوئے اگر اس نے کہہ دیا نا قبول کیا تو یہ دو لفظ بولنے کی برکت ایسی ہے کہ اللہ ان دونوں میں ایسی محبت دے دیتا ہے کہ اب ان کے بغیر قرار نہیں
ایک دوسرے کے بغیر قرار نہیں. بھلے نہ ماں باپ کے گھر میں پلی بڑی ہو، لیکن جب ہو گئی اس کی تو بس باپ گھر پہ بھی نہیں آنا، ماں باپ کے گھر پہ بھی نہیں بس بات. یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی سنت ہے. النکاح من سنتی. یہ حضور کی ایسی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سنت کی یعنی کہ ادائیگی پر اور صرف 2 لفظ بولنے پر قبول کیا. اللہ نے یہ محبتیں دے دی. تو عرض کر رہا تھا کچھ محبتیں انسان کرتا ہے، کچھ فطرت میں ہوتی. ٹھیک ہے، اب سنیے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ تیری قدرت تو فطریات سے گئے کہ قادر نام میں شامل ہے آغاز، کہ قادر نام میں شامل ہے یا غالب، حق قادر نام میں داخل ہے یا غالب. تصرف والے سب مظہر ہیں تیرے. بڑے بڑے اولیاء ہیں جی بھائی، وہ تصرف فرماتے ہیں جی. بڑے بڑے اولیاء گزرے جو بڑے تصرفات فرماتے ہیں اور اب بھی فرماتے ہیں. فالمدبرات امرا اگر پڑھ لیں، اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے ذمہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ کے ولیوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ تصرف فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بات کیا ہے؟ تصرف والے سب مظہر ہیں تیرے، تو ہی اس پردے میں فاعل ہے یا غاز، تو ہی اس پردے میں فاعل ہے یا غالب. رضا کے کام اور رک جائے حاشا. رضا کے کام اور رک جائیں حاشا، رضا کے کام اور رک جائیں حاشا. تیرا سائل ہے تو بازل ہے یا غاز، تیرا سائل ہے تو بازل ہے یا غالب. واضح کہتے ہیں خرچ کرنے والا. آپ نے وہ ضرور سنا ہوگا، توجہ نہیں، جسے وہ کہتے ہیں کہ توجہ مبذول فرمائیں. کہتے ہیں توجہ مبذول. مبذول سنا نا، تو مبذول مفعول ہے اور بادل فاعل ہے نا. بادل یبذل بذلا فهو بادل، بذل یبذل بذلا فذاک مبذول. اب یہ کون سا باپ ہے؟ باپ ضرب یضرب ہے یا سب یا نصر ینصر ینصر ہے یا سب یا سمیع یسمع ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ کون سا بات ہے. میں ایسے ہی کہہ دیں، میں نے پڑھا ہوا نہیں، مجھے معاف کر دینا. تو خرچ کرنے والا بادل، خرچ کرنے والا سخی. رضا کے کام اور رک جائے حاشا، تیرا سائل ہے تو بازل